بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو سٹوری سینٹر سے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو سلام عرض کرتے ہیں۔ آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل اردو سٹوری سینٹر کو سبسکرائب کر دیجئے۔ چینل پر موجود گھنٹی کے بٹن کو دبا دیجئے تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹس آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے۔ تو آئیے چلتے ہیں آج کی کہانی کی جانب۔ عاشق جن۔ وفا شعار اور شوہر پرستی کی اپنی مثال آپ دوشیزہ جو کہ ایک ایک پل شوہر کے گن گاتی ہوئی وقت بتاتی تھی، لیکن ایک دن جب صبح کے وقت اس کی آنکھ کھلی تو حیران کن منظر سامنے آیا تھا۔ اس دلچسپ مافوق الفطرت کہانی کو ایک برٹش رائٹر مسٹر فائٹر نے اپنی یادداشتوں پر مشتمل کتاب بلیک ڈیز کالی یادوں میں کیا ہے۔ یہ کتاب 1922 میں برمنگھم میں شائع ہوئی تھی۔ اس کتاب میں فائز یوں لکھتا ہے، یہ 1910 کی بات ہے جب میں برصغیر کے شہر مدراس کے علاقے برٹش ٹاؤن کے ایک مکان میں رہائش کے لیے آیا تھا۔ رائٹر نے اپنی آمد کا مقصد یہ بیان کیا ہے کہ اس کی ٹرانسفر خانیوال شہر سے مدراس محکمہ تعلیم والوں نے اس لیے کر دی تھی کہ میری جگہ خانیوال شہر میں ایک اور سینئر چیف سرویئر آف سکولز مسٹر لائپ آ گیا تھا۔ اس نے اپنا اثر و رسوخ چلا کر مجھے خانیوال سے اکھڑوا دیا تھا۔ میری مدراس ٹرانسفر ایک سرکاری حکم کے تحت ہوئی تھی، اس لیے میں نے اس کی تعمیل کی تھی، جیسا کہ میں نے پہلے ذکر کیا تھا کہ مدراس شہر کے علاقے برٹش ٹاؤن کے جس مکان میں ٹھہرا ہوا تھا اس کی لوکیشن یہ تھی کہ یہ 5 کمروں پر مشتمل تھا، جبکہ اس کے اوپر والی منزل میں 2 کمرے تھے۔ میں کنوارا، اکیلا اور تنہائی پسند تھا، لہٰذا میں نے اپنی ضرورت کے تحت اس بڑے مکان میں صرف ایک چھوٹے سے کمرے کو اپنا مسکن بنا لیا تھا۔ اس کمرے میں اسٹڈی والی ٹیبل اور میرے سونے کا پلنگ موجود تھا، ساتھ ہی اٹیچ باتھ بنا ہوا تھا۔ میرا بنگالی خدمت گار جس کا نام کاسو بابا تھا، اس میں سے صرف اپنی چاکری کے لیے میں نے رکھا ہوا تھا۔ میرے کبھی کبھار مہمان دوست وغیرہ آتے تھے، وہی ان کو چائے وغیرہ بنا کر دیتا تھا۔ میں دراصل دلی طور پر اپنے گھر آئے مہمانوں کو زیادہ پسند نہیں کرتا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ میں طبیعتاً کیونکہ پڑھاکو اور تنہائی پسند تھا۔ جو مہمان بعض دفعہ لیچر ہو کر مجھے اپنی الٹی سیدھی بے مقصد باتوں میں لگا کر میرا قیمتی وقت ضائع کرتا تھا، میں نے کاسو بابا کو یہ بات سمجھائی تھی کہ میں نے کسی لیچر مہمان سے چھٹکارا کیسے حاصل کرنا ہے۔ میں اسے اشارتاً کہتا، کاسو بابا ایک کڑک چائے کا کپ اور بناؤ، سر آپ کا فلاں آفیسر کا فون آیا تھا، وہ آپ کو بلا رہے ہیں، اور میں مصنوعی طور پر اس محفل سے اٹھ جاتا تھا۔ جون 1910 کو برصغیر کے بڑے بڑے شہروں میں فرقہ وارانہ فسادات پھوٹ پڑے تھے۔ حکومت نے ہم برٹش لوگوں کو سختی سے تاکید کی تھی کہ ہم لوگ اپنے دفتروں میں نہ جائیں اور اپنے گھروں میں بیٹھے رہیں۔ یہ آرڈر ایک ہفتے کے لیے تھا۔ میں نے کاسو بابا کو کہا، تم بازار سے بہت سی انگلش لٹریچر کی بکس لے آؤ۔ اس نے مجھے کہا، اس وقت بازار جانا بہت مشکل ہے کیونکہ مدراس کے گلی کوچوں میں ہندو سکھ آپس میں مورچہ بند ہو کر آپس میں لڑ رہے ہیں۔ اس نے بازار جانے سے انکار کر دیا اور بولا، سر وہ سامنے والے بنگلے میں ایک گورا صاحب مسٹر بیرٹ آئے ہیں، سنا ہے ان کی ایک اپنی بہت بڑی کتابوں کی لائبریری ہے، آپ کہیں تو میں ان سے آپ کی مطلوبہ کتب لے آؤں۔ میں نے اس سے کہا، ہاں پوچھ لو، شاید وہ دے دیں یا نہ دیں۔ کاسو بابا تھوڑی دیر بعد میرے پاس چند بہت اچھی میرے پڑھنے کے لائق کتب لے آیا۔ وہ کتابیں انتہائی پرانی اور اچھے رائٹرز کی لکھی ہوئی تھیں، لیکن ان کو اتنے کرینے سے سنبھالنے والے نے رکھا ہوا تھا کہ میرا دل خوش ہو گیا۔ شام کو کاسو بابا نے مجھے کہا، سر وہ سامنے والے مسٹر بیرٹ صاحب آئے ہیں۔ اوہو اچھا، ان کی آمد سے میں دلی طور پر خوش نہ تھا، لیکن میں نے بے دلی سے کاسو بابا کو کہا، میں تمہیں انہیں بھگانے یا ٹالنے کا اشارہ کروں تو تم مجھ سے وہی بات کرنا جو کہ میں تم سے کہتا ہوں۔ میں بیٹھک میں گیا تو مسٹر بیرٹ وہاں بیٹھا ہوا تھا۔ وہ ایک بوڑھا اور شکل سے ہی خشک طبع لگ رہا تھا۔ سوری، میں نے آپ کی کسی لازمی مصروفیات میں مداخلت تو نہیں کی؟ جی نہیں، مداخلت کیسی، آج کل تو ویسے بھی فسادات کی وجہ سے ہم لوگ ذرا گھروں میں بیٹھنے کا موقع مل گیا ہے۔ اچھا تو آپ فارغ ہیں؟
اسی بہانے میں بھی 2-4 گھنٹے آپ سے گپ شپ لگا لوں گا۔ 2-4 گھنٹے؟ میں نے دل میں سوچا۔ میں نے مصنوعی خوش اخلاقی سے اسے مسکرا کر کہا، جی ہاں 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 کیوں نہیں، میں بھی تقریباً فارغ ہی ہوں۔ بیرٹ نے ابتدائی طور پر مجھے بتایا کہ وہ حکومت کی جانب سے مدراس شہر میں اس کی پرانی تاریخی عمارتوں اور اس کے ارد گرد کی جگہوں کا بغور جائزہ لے رہا ہے۔ اس کے بارے میں یہ رپورٹ بنانے آیا ہے کہ ان تاریخی عمارتوں اور ان کے گرد جو خالی جگہوں کو کسی طرح عام عوام کے لیے تفریح گاہ بنانے آیا ہے کہ ان تاریخی عمارتوں اور ان کے گرد جو خالی جگہوں کو کس طرح عوام کے لیے تفریح گاہ بنائی جا سکتی ہے۔ میں نے اس سے پوچھا، اس سے حکومت کو کیا فائدہ ہوگا؟ بیرٹ نے کہا، اس سے ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ نے یہ بات خفیہ طور پر بتائی ہے کہ مدراس کے ویران خالی تاریخی عمارتوں کو تفریح گاہ بنانے سے حکومت کو کئی مقاصد حاصل ہوں گے۔ برسوں پرانی تاریخی عمارتوں کی رینوویشن ہو جائے گی، کھنڈرات کے اندر جو نشئی وارداتی قسم کے لوگ بیٹھتے ہیں ان سے چھٹکارا مل جائے گا۔ حکومت کو ان عمارتوں پارکوں پر لگائے گئے ٹیکسوں، ٹکٹوں، کاروباری لوگوں سے وصول ٹیکسوں کی مدد میں تقریباً سالانہ 30 لاکھ روپیہ مل جائے گا۔ نیز مسٹر بیرٹ مجھ سے ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگا جن سے مجھے دور دور تک کوئی لگاؤ نہ تھا۔ میں نے اسے دوران گفتگو کہا کہ سر، کاسو بابا جو پرانی کتب آپ کے گھر سے لایا ہے اسے آپ نے بڑے کرینے سے سنبھال کر رکھا ہے۔ بیرٹ نے اس کا جواب نحیف سا مسکرا کر دیتے ہوئے کہا، مجھے تو اصل میں کتب بینی کا اتنا وقت ہی نہیں ملتا۔ ہاں، کبھی کبھار کوئی اچھی کتاب مل جاتی ہے تو پڑھ لیتا ہوں۔ وہ دراصل میری بیٹی جو کہ اپر ہسٹری PhD کے برابر ڈگری کر رہی ہے، یہ اس کی لائبریری کی کتابیں ہیں۔ وہی دور دراز کے کتب فروش کباڑیوں کی دکانوں اور ادھر ادھر سے اچھی کتابیں خرید کر لاتی ہے۔ وہ فارغ وقت میں ان کی نوک پلک ٹھیک کرتی رہتی ہے۔ مسٹر بیرٹ کافی دیر میرے پاس بیٹھا میرا دماغ چاٹتا رہا۔ بالآخر مجھے اسے بھگانے کا وہی طریقہ سمجھ آیا۔ کاسو بابا کو کہا، کاسو بابا ذرا ایک کڑک چائے بنا کر تو لاؤ۔ 2 روز کے بعد کاسو بابا مجھ سے بیرٹ سے لائی گئی کچھ پرانی کتب واپس کر آیا تھا۔ اس کی جگہ دوسری کتب لے آیا۔ ان میں سے میں نے ایک کتاب کھولی تو اس کے اندر ایک برٹش یونیورسٹی کی لائبریری کا کارڈ اور اس کارڈ میں ایک انتہائی خوبصورت لڑکی کی تصویر لگی ہوئی تھی۔ اس کارڈ کے نیچے لکھا تھا، مس ٹائزل۔ مس ٹائزل بیرٹ کی تصویر ایک تیر کی مانند میرے دل میں اتر گئی تھی۔ میرے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ میں گھڑی کی چوتھائی میں سے اس سے ملوں۔ میں بیرٹ کے گھر اس کارڈ کو لے کر گیا۔ بیرٹ نے مجھے اپنی بیٹھک میں بٹھا کر مجھ سے اپنے روایتی انداز میں خشک بے معنی باتیں کیں۔ میں دلی طور پر چاہتا تھا کہ میں کسی طریقے سے اس کی بیٹی ٹائزل سے ملوں۔ بیرٹ میرا اپنے مخصوص خشک موضوعات سے دماغ چاٹتا رہا۔ میں اسے بے دلی سے مسکرا کر یس نو کہتا رہا۔ میں نے بیرٹ سے پوچھا، آپ کی فیملی میں اور کون کون ہے؟ اس نے جواباً کہا، میری بیٹی، میری بیوی اور میرا بیٹا گیٹس۔ سر، آپ سب اتوار کو میرے گھر ڈنر پہ آئیں۔ نہیں، تم اکیلے ہو، تم کو ایسا کرنے میں پریشانی ہوگی۔ آپ ایسا کریں کہ آپ آئندہ اتوار کو میرے گھر ڈنر کریں۔ میں نے بغیر کسی تردد کے اس دعوت کو قبول کر لیا۔ اس دن میں ٹائزل کا دیدار نہ کر پایا تھا۔ اتوار کے روز ڈنر میں اپنے تئیں بہت اچھی طرح خوب بند سنور کے مسٹر بیرٹ کے بنگلے میں گیا تھا۔ ڈنر کی میز پر مسٹر بیرٹ نے پہلے میرا تعارف اپنی فیملی سے کروایا۔ اس کے بیٹے گیٹس کے ساتھ بیٹھی اس کی بیٹی بڑی سنجیدگی سے ڈنر میں مصروف عمل تھی۔ سچ ہے، وہ مجھے زیادہ اہمیت نہیں دے رہی تھی۔ نہ اس کی جانب سے کوئی ایسا موضوع آ رہا تھا اور نہ ہی میری وہاں کوئی ہمت پڑ رہی تھی کہ میں اس سے کسی موضوع کو چھیڑ کر اس سے باتوں کا سلسلہ شروع کر سکوں۔ لگتا ہے اب تو شہر کے فسادی حالات بہتر ہو گئے ہیں۔ سنا ہے حکومت نے ہم برٹش لوگوں کو کہا ہے کہ وہ اپنی اپنی ڈیوٹیوں پر فرائیڈے سے آ جائیں۔ یس، میں نے ٹائزل کی جانب سے اپنا ذہن جھٹکتے ہوئے کہا۔ ٹائزل ایک مناسب چہرے والی لڑکی تھی۔ وہ میرے دل کو بھا گئی تھی۔ بیرٹ کے سوا اس کی تمام فیملی خاموش طبع تھی۔ ڈنر سے واپسی پر میں ٹائزل کے بارے میں سوچتا رہا۔ اس کے ساتھ ساتھ مجھے اس حقیقت کا بھی بخوبی ادراک تھا کہ مسٹر بیرٹ اور اس کی فیملی نے میری عزت تو کی تھی لیکن وہ مجھ سے زیادہ گھلی ملی نہ تھی۔ شہر میں امڑنے والے فسادات پر حکومت نے قابو پا لیا تھا۔ ہم برٹش لوگ پھر سے اپنی اپنی ڈیوٹیوں پر جانے لگے تھے۔ ادھر بیرٹ بھی میرے بنگلے میں کم آتا تھا، جبکہ میری دلی خواہش تھی کہ میں کسی نہ کسی بہانے سے اس سے مل کر ٹائزل کو دیکھ پاؤں۔
اسی دوران میں نے کئی بار کاسو بابا کے ذریعے ان کے بنگلے سے اپنے پڑھنے کے لیے کتب منگوائیں، جن کو میں نے پڑھے بغیر ہی واپس بھیج دیا تھا۔ ایک بار مجھے پتہ چلا کہ مسٹر بیرٹ 2 ہفتے کے لیے محکمانہ کورس کے لیے سہارنپور گیا ہوا ہے۔ میں ہمت کر کے اس کے بنگلے میں کچھ بکس لینے گیا۔ وہاں خوش قسمتی سے اس کی بیوی سے میرا سامنا ہوا، جس کے پیچھے ٹائزل کھڑی تھی۔ میں نے ٹائزل کو کہا، مہربانی کر کے مجھے فلاں بکس دے دیں۔ مسز بیرٹ نے مجھے کہا، آپ بیٹھ جائیں۔ وہ مجھے اپنی بیٹھک میں بٹھا کر چلی گئیں، جبکہ تھوڑے توقف کے بعد ٹائزل اپنے ہاتھ سے میری مطلوبہ بکس لے آئی۔ میں نے اسے کہا، سوری میں نے آپ کو تکلیف دی۔ اس نے خود ہی کہا، نو پرابلم، آپ کو اگر اس بکس میں دلچسپی ہے۔ اسے کیا پتا تھا کہ مجھے تو اس میں دلچسپی ہے، تو میرے پاس اس سے بھی اچھے موضوعات پر کتاب موجود ہیں۔ آپ کتب لینا چاہیں گے؟ ہاں ہاں، کیوں نہیں۔ اس نے اپنے لبوں سے وہ لفظ بول دیا تھا کہ جو میں دل سے چاہتا تھا۔ تو کیا میں آپ کے پاس اپنی پسندیدہ مطلوبہ کتب لینے آ جایا کروں؟ ہاں، کیوں نہیں۔ پھر میں تقریباً روزانہ ہیلے بہانے سے اس سے ملنے جانے لگا۔ اسی دوران بیرٹ بھی اپنے محکمانہ کورس کر کے واپس آ گیا تھا۔ اس نے جب دیکھا کہ میں اس کی غیر موجودگی میں ٹائزل سے کتابیں لینے آتا رہا ہوں تو اس نے اس کا مائنڈ نہ کیا۔ میں نے اپنے مقصد کے حصول کی مزید بہت آسان بنانے کے لیے گیٹس کو بھی اپنی جانب مائل کرنا شروع کر دیا تھا۔ ٹائزل بھی مجھ سے ہلکے پھلکے انداز میں، بے باکی دوستانہ انداز میں گپ شپ مارنے لگی تھی۔ ایک دن باتوں ہی باتوں میں نے اس سے اپنے دل کی بات کہہ دی۔ ٹائزل نے مجھے کہا، فائز تم سے مجھے شادی کرنے میں کوئی آر نہیں، اور امید ہے کہ میرے ڈیڈی ممی کو بھی نہیں ہوگا، لیکن میں یہ شادی اپنی اسٹڈی ختم کرنے کے بعد کروں گی۔ کب تک تمہاری اسٹڈی ختم ہوگی؟ میں نے اس سے پوچھا تو اس نے کہا، یہی کوئی 2 سے 3 سال میں، اگر تم انتظار کر لو۔ میرے لبوں سے تفکرانہ انداز والی سیٹی نکلی، یہ تو بہت بڑا عرصہ ہے۔ دیکھو، میں شادی کے جھنجھٹ میں پڑ کر اپنی پی ایچ ڈی اسٹڈی کو عین موڑ پر ادھورا نہیں چھوڑ سکتی۔ اچھا، اس کا میں ایک خوبصورت حل نکالتا ہوں۔ اس سے نہ تو تمہاری جاری تعلیم میں کوئی حرج جائے گا اور ہماری شادی بھی ہو جائے گی۔ دیکھو، ہم شادی کرنے کے بعد ایک دوسرے سے صرف اتوار والے دن رجوع کیا کریں گے، باقی 6 روز تم بے شک جہاں مرضی چاہو اسٹڈی کرو۔ جاؤ۔ اچھا، میں تمہاری اس خواہش تجویز کا ذکر اپنے ڈیڈی سے کروں گی۔ شام کو مسٹر بیرٹ اور اس کی وائف نے مجھے بنگلے میں خصوصی طور پر ڈنر پر بلایا۔ وہاں ٹائزل بھی موجود تھی۔ بیرٹ نے مجھ سے پوچھا، تم واقعی ٹائزل سے شادی کے معاملے میں سنجیدہ ہو؟ میں نے کہا، جی ہاں۔ مسٹر بیرٹ نے مجھ سے کہا، اگر تم ہماری بیٹی سے واقعی شادی کے معاملے میں سنجیدہ ہو تو اس کے لیے ایک شرط یہ ہے کہ جب تک اس کی تعلیم مکمل نہیں ہو جاتی وہ تم سے صرف اتوار کے دن رجوع کیا کرے گی اور باقی 6 روز وہ اپنی اسٹڈی جاری رکھے گی۔ میں ٹائزل کو حاصل کرنے کے لیے جنون محبت میں اس مضحکہ خیز شرط پر اس سے شادی کرنے پر راضی ہو گیا۔ ٹائزل سے میری شادی ہو گئی۔ وہ ایک محبت کرنے والی بیوی ضرور ثابت ہوئی، لیکن اس کے ذہن میں پڑھائی کا اتنا جنون سوار تھا کہ وہ اپنا زیادہ تر وقت اپنے ساتھ لائی لاتعداد کتب کے ساتھ گزارتی تھی۔ میں چاہتا تھا کہ میری نئی دلہن میرے ساتھ زیادہ سے زیادہ وقت گزارے، لیکن میں اسے اس کی پڑھائی سے اس لیے ڈسٹرب نہ کرتا تھا کہ وہ میری جانب سے متنفر نہ ہو جائے۔ میں نے اس سے شادی سے پہلے یہ وعدہ کیا تھا کہ وہ صرف اتوار کو میرے پاس آئے گی۔ اس نے میرے بنگلے کو اوپری کمرے میں خصوصی طور پر اپنا اسٹڈی روم بنایا ہوا تھا۔ وہ وہاں تا دیر پڑھتی رہتی۔ وہ شاذ و نادر ہی چند لمحوں کے لیے میرے پاس نیچے آتی تھی۔ میں اس سے کہتا تھا کہ میں اپنی شادی کو بڑی مضحکہ خیز اور باعث اذیت تصور سمجھتا ہوں۔ ٹائزل مجھے کہتی، میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا تھا کہ میں آپ سے اس شرط پر شادی کروں گی کہ میں نے پہلے اپنی تعلیم مکمل کرنی ہے اور آپ میری اسٹڈی میں مداخلت نہیں کریں گے۔ آپ فکر نہ کریں، میں اپنے امتحان دینے کے بعد ہمیشہ کے لیے آپ کے پاس رہوں گی۔ اس نے یہ الفاظ میرے گالوں پر مسکرا کر محبت بڑی چٹکی کاٹ کر کہے تھے۔ ایک رات حسب معمول ٹائزل بنگلے کے اوپری کمرے میں اسٹڈی کر رہی تھی۔ میں اس کی جانب سے صبر کیے اپنے بیڈ پر سونے کی تیاری کر رہا تھا کہ اچانک کاسو بابا بڑے سہمے ہوئے انداز میں میرے پاس آ کھڑا ہوا۔ وہ اس سے پہلے کبھی اس انداز میں میرے سامنے ڈرا ہوا، سہما ہوا نہیں کھڑا تھا۔ میں نے اس سے تجسس کے عالم میں پوچھا، کاسو بابا خیریت تو ہے؟ آپ ایسے کیوں کھڑے ہیں؟ وہ میرے اس بات پر رونے لگا۔
میں سمجھا کہ اس کا کوئی قریبی عزیز فوت ہو گیا ہے۔ میں نے اس سے کہا کاسو بابا خیر تو ہے، مجھے بھی تو کچھ بتائیں۔ وہ بصورتی سہمی حالت میں اپنا سر پکڑ کر زمین پر بیٹھ گیا۔ میں نے اسے کہا آپ کرسی پر آرام سے بیٹھیں۔ میں نے اس کے ہاتھوں میں پانی کا گلاس دے کر پوچھا اپنے اعصاب قابو میں رکھ کر مجھے بتاؤ کہ تمہاری ایسی کیفیت کیوں ہو رہی ہے؟ اس نے کہا مسٹر فائز میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں وہ بات کیسے بتاؤں جو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی اور کانوں سے سنی ہے۔ میں نے اس سے ششدر ہو کر پوچھا کون سی بات؟ اس نے کہا سر میں جو بات آپ کو بتانے والا ہوں آپ نہ جانیں کیسے میری اس بات کا یقین کریں گے۔ وہ ایک لمحے کے لیے رک گیا۔ ہاں میرا تم سے وعدہ ہے کہ میں تمہارے لبوں سے نکلی ہوئی باتوں پر یقین کروں گا کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ تم جھوٹ نہیں بولتے۔ کاسو بابا لپک کر میرے قریب آیا۔ اس نے مجھے یہ بڑی عجیب اور میرے پاؤں سے زمین نکالنے والی بات بتائی کہ مسٹر فائز میں نے آج اوپری منزل کے کمرے کی سیڑھیوں کے عین وسط میں ایک خوبصورت نوجوان لڑکے کو ٹائزل کے ساتھ دیکھا ہے۔ کاسو بابا تم پاگل تو نہیں ہو گئے ہو؟ تم یہ کیا دیوانوں والی اور کس قسم کی گھٹیا باتیں کر رہے ہو؟ میں نے نیم تیش میں آ کر اسے کہا معاف کرنا مسٹر فائز آپ نے ابھی تھوڑی دیر پہلے میری جو تعریف کی تھی وہ کیا جھوٹ تھی؟ آپ کیا یہ تصور کر سکتے ہیں کہ میں اس عمر میں آپ کے سامنے ادنا ملازم ہوتے ہوئے جھوٹ بول سکتا ہوں؟ اچھا یہ بتاؤ کہ ٹائزل اور بقول وہ تمہارے وہ خوبصورت لڑکا اکٹھے کس حالت میں تھے؟ جی میری نظروں نے دیکھا کہ وہ دونوں بڑے محبت بھرے انداز میں ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑے ہوئے تھے۔ کاسو بابا تم اب جاؤ۔ میں نے اس وقت کاسو بابا کی جانب سے کی گئی بات کو اس کا دماغی خلل کا اختراع محسوس کیا تھا۔ ٹائزل اوپری کمرے میں بنائی ہوئی اپنی مخصوص لائبریری میں رات گئے ہوتی تھی اور میں جب اپنے آفس جانے کی تیاری کرتا تھا تو وہ اس وقت سو کر اٹھتی تھی۔ اس سے میری زیادہ کوئی خاص بات نہیں ہو پاتی تھی، جبکہ صرف اتوار کے روز جب وہ میرے بیڈ پر آتی تھی تو میں محسوس کرتا تھا کہ اس کے اندر میرے لیے واقعی محبت موجود ہے۔ اس کا اظہار مجھے اس کی جانب سے اس کے رومانس بڑے انداز سے ہوتا تھا۔ مجھے اس کی محبت پر بڑا مان تھا، اعتماد تھا۔ ایک درمیانی رات میں رفع حاجت کے لیے اٹھا۔ مجھے خیال آیا کہ میرے کمرے کا تو گٹر خراب ہے، میں کیوں نہ فراغت کے لیے اوپری کمرے کا بیت الخلاء استعمال کر لوں۔ میں نیند میں آہستہ آہستہ ننگے پاؤں جب اوپری منزل کے قریب سیڑھی کی جانب چل پڑا، آگے بڑھنے لگا تو آخری سیڑھی پر میری ناک کے نتنوں کو بڑی دل فریب خوشبو محسوس ہوئی۔ میں ارادتاً رک گیا۔ میں نے زور زور سے وہاں رک کر چند گہرے سانس لیے۔ یہ خوشبو کیسی ہے؟ میرے دل نے میرے دماغ سے سوال کیا۔ تھوڑی دیر بعد میں جب اس کمرے کے بند دروازے کے اور قریب گیا تو وہاں میں نے ایک جھری سی کمرے کے اندر جھانکا تو وہاں مجھے واقعی ایسا محسوس ہوا کہ جیسے کہ ٹائزل بکس شیلف کے پاس کھڑی کسی سے باتیں کر رہی ہو۔ اس کی پوزیشن یہ تھی کہ مجھے صرف ٹائزل نظر آ رہی تھی، جبکہ وہ جس سے باتیں کر رہی تھی وہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ مجھے حاجت کا اتنا پریشر پڑ رہا تھا کہ میں مجبوراً بند کمرے کا دروازہ کھٹکھٹایا تو میں نے دیکھا کہ ٹائزل اپنے ہاتھوں میں کتاب اٹھائے ہوئے تھی۔ فائز خیریت تو ہے؟ تم یہاں کیسے؟ وہ میں نے اوپری منزل والا بات استعمال کرنا تھا۔ بات سے فراغت کے بعد میں نے ٹائزل کے چہرے پر بغور گھور کر دیکھا۔ وہ مجھے مسکرا کر دیکھ کر بولی میں نیچے آتی ہوں۔ وہ جب میرے قریب آئی تو میں نے اس سے پوچھا کہ تم مجھ سے کتنی محبت کرتی ہو؟ اس نے کہا بہت۔ اس میں کوئی شک ہے؟ میں نے اس سے پھر پوچھا کیا میرے علاوہ بھی تمہاری زندگی میں کوئی اور ہے؟ ٹائزل نے کہا کہ فائز لگتا ہے آج کل تمہارا دماغ چل رہا ہے۔ کیا بات ہے، تم اس قسم کی بے ربط اور دل جلانے والی باتیں کیوں کر رہے ہو؟ اس نے اپنے چہرے پر ناراضگی کے اثرات طاری کیے۔ پھر میں نے کہا میں نے تمہاری زندگی میں کسی دوسرے شخص کی علامات پائی ہیں۔ پھر میں نے اس سے کاسو بابا اور اپنی آنکھوں سے دیکھی سنی بات کا اس سے ذکر کیا تو یکدم اس کے چہرے کا رنگ بدلنے لگا۔ میں نے محسوس کیا کہ اس کو قدرے سختہ سا ہو گیا ہے۔ جو حقیقت ہے اسے تم مجھے بے دھڑک بتا سکتی ہو۔ مجھے حقیقت سننے کا بخوبی حوصلہ ہے۔ ٹائزل میرے سینے سے لگ کر بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر زاروں قطار رونے لگی۔ رونے کے ساتھ ساتھ دیوانہ وار وہ مجھے چومتی جا رہی تھی۔ فائز تم اپنے دل میں میری جانب سے بدگمانی پیدا نہ کرو۔ مجھے یسوع مسیح کی قسم مجھے تم سے شدید محبت ہے، لیکن ہاں بولو،
لیکن میں نے بڑے اطمینان سے اسے کہا، ٹائزل نے مجھے کہا، تم اور میں ڈنر کے بعد میٹرس روڈ پر چہل قدمی کرنے جائیں گے۔ وہاں میں تمہیں اپنی زندگی سے لپٹا ہوا ایک ایسا عجیب اور دل و ذہن کو یقین نہ آنے والا راز سناؤں گی جسے سن کر تم بھی پریشان ہو جاؤ گے۔ ابھی کیوں نہیں؟ میں نے اس سے تجسس سے پوچھا۔ تھوڑا صبر کر لو، میری پراسرار کہانی آرام سے سننے والی ہے۔ ڈنر کے بعد میں اور ٹائزل میٹرس بازار میں چہل قدمی کرنے گئے۔ وہاں اسے میں ایک چائے کے ہوٹل میں لے گیا۔ اس ہوٹل میں ٹائزل نے کہا، فائز، اب میں جو تم کو اپنی زندگی کا عجیب راز بتا رہی ہوں، تم اسے غور سے سننا اور پھر تم ٹھنڈے ذہن سے فیصلہ کرنا میرا اس شخص سے عشق میں کتنا عمل دخل ہے، اور تم مجھے جو سزا دو گے مجھے منظور ہے۔ ٹائزل نے مجھے ہوٹل میں بڑی عجیب کہانی سنائی۔ اب ٹائزل کی زبانی سنیے۔ تم سے شادی سے تقریباً 1 سال پہلے میرے خوابوں میں ایک بہت خوبصورت شخص کی ادھوری شبیہ بنا کرتی تھی۔ میں شبیہ کو دیکھ کر گہری نیند سے چونک کر اٹھ جایا کرتی تھی۔ عالم خواب میں رفتہ رفتہ یہ شبیہ ایک خوبصورت انسان کی صورت اختیار کر جاتی تھی۔ یہ خواب میں آنے والا شخص مجھے خواب میں کہتا تھا کہ ٹائزل، میں تم پر عاشق ہوں، میں تمہیں اپنی دلہن بنا کر رہوں گا، میں تمہیں اپنی دنیا میں لے جاؤں گا۔ میں نے ایک بار اس کا ذکر اپنے پروفیسر سے کیا تھا۔ مجھے خواب میں ایک شخص آ کر اس قسم کی بات کرتا ہے۔ میری بات سن کر پروفیسر نے مجھے بتایا، فکر کی کوئی بات نہیں، اسے تم صرف ایک خواب کی طرح لو۔ میں پھر سے فکر مند ہو گئی۔ چند روز تک وہی شخص میرے خوابوں میں آیا۔ اس نے مجھے کہا کہ ٹائزل، میں نے تمہیں ہر صورت میں حاصل کرنا ہے۔ میں نیند میں یہی سمجھ پاتی تھی کہ میری گہری نیند میں سو رہی ہوں۔ اسی دوران میرا دماغ کہتا تھا کہ ٹائزل، فوری طور پر جاگنے کی کوشش کرو۔ میں اپنے تئیں جاگنے کی بھرپور کوشش کرتی، لیکن وہ پراسرار شخص میری نیند کو اتنا گہرا کر دیتا کہ میں اپنی ہزارہا کوشش کرنے کے باوجود جاگ نہ پاتی تھی۔ وہ مجھے اپنے سحر میں جکڑ لیتا تھا۔ میں بمشکل جاگتی تھی۔ میں نے ایک روز اپنے فادر سے اس بات کا ذکر کیا تھا۔ انہوں نے مجھے ایک کرسچن ماہر خواب کی تعبیر بتانے والے کو دکھلایا۔ اس شخص نے میرے فادر کو کہا کہ جس قسم کی یہ لڑکی بات بتا رہی ہے، مجھے لگتا ہے کوئی ماورائی مخلوق سے بڑا معاملہ ہے، لہٰذا اسے مشہور عامل، روحوں اور جنات کو سمجھنے والے شخص نتھن لال سے ملواؤ۔ لہٰذا میرے فادر مجھے نتھن لال کے ڈیرے پر لے گئے۔ اس نے مجھے اپنے سامنے بٹھا کر مجھ سے تفصیلاً کچھ باتیں پوچھیں۔ تھوڑی دیر بعد اس نے میرے فادر کو کہا، وہ کل آپ کو اس لڑکی کے خواب میں نظر آنے والے خوبصورت لڑکے کے بارے میں بتائے گا۔ نیز اس نے میرے فادر بیرٹ کو تاکید کی کہ وہ اس لڑکی کو روزانہ اس کے ڈیرے پر لائے۔ دوسرے روز میرے فادر مجھے جب اس کے ڈیرے پر لے کر گئے تو وہاں نتھن لال نے ہمیں بتایا کہ دراصل ٹائزل نے جب کبھی رات کے وقت تیز خوشبو لگائی ہوگی تو یقیناً اس پر گنیش نامی جن عاشق ہو گیا ہوگا۔ یہ گنیش نامی جن کون ہے؟ میرے فادر نے پرتجسس انداز میں پوچھا تو اس نے کہا، سچ بتاؤں، یہ گنیش نامی جن عاشق مزاج، خوشبوؤں اور لڑکیوں کا دل دادا ہوتا ہے، اور یہ اپنی جناتی دنیا کا آوارہ باسی ہوتا ہے۔ یہ کسی بھی تیز خوشبو لگی خوبصورت لڑکی کو اپنی نظر میں رکھ کر اس کا کبھی پیچھا نہیں چھوڑتا۔ تو تمہارا کیا فائدہ؟ یہ تم کیسے ماہر عملیات ہو؟ تم میری بیٹی سے اس کی چاہت ختم کرنے کی کوشش کرو، میں تمہیں اس کا منہ مانگا معاوضہ دوں گا۔ نتھن لال نے اس فادر پر چڑھائی کرتے ہوئے کہا، آپ اگر سونے کا پہاڑ بھی مجھے دے دیں، صاف بات ہے کہ گنیش جن کو قابو کرنے کی صلاحیت میں نہیں رکھتا۔ ہاں، لیکن میں تم سے یہ وعدہ کرتا ہوں کہ میں تم سے معقول معاوضہ لے کر اسے کچھ عرصے کے لیے اپنے عمل سے تمہاری بیٹی سے دور رکھنے کی کوشش کروں گا۔ اس کے بعد میرے فادر نے مزید ماہر عملیات سے رابطہ کیا۔ انہوں نے بھی یہی مشورہ دیا کہ اس کا توڑ جو کرے گا وہ نتھن لال ہی کر سکتا ہے۔ نتھن لال مجھے تقریباً روزانہ اپنے ڈیرے پر بلانے لگا۔ وہ مجھے اپنے سامنے بٹھا کر میرے ماتھے پر کچھ پڑھتا رہتا تھا۔ میں اس سے پوچھا کرتی تھی، تم میرے ماتھے پر کیا پڑھتے ہو؟ اس نے مجھے کہا، میں تمہارے ماتھے پر تالا لگاتا ہوں۔ کیسا تالا؟ میں نے اس سے حیرانگی سے پوچھا تو اس نے مجھے کہا، اس سوال کا جواب تمہیں رات کو ملے گا۔ اس رات کو میں سوئی تو مجھے ایسا محسوس ہوا کہ گنیش کی ادھوری شبیہ میرے سامنے مکمل تصویر ابھر کر آنا چاہتی تھی۔
لیکن لگتا تھا اس ادھوری شفاف شبیہ کو مکمل ہونے سے اسے کوئی پراسرار طاقت روکتی تھی۔ جس دن میں نتھن لال کے پاس جانے میں کسل مندی کرتی تو گنیش جن ایک خوبصورت انسان کی شکل میں آ کر مجھے خواب میں میرے حسن کی تعریف کرتا رہتا تھا۔ وہ مجھ سے کہتا کہ تم مجھے اپنے خوابوں میں آنے سے روکنے کی کوشش نہ کرنا اور عملیات کے ذریعے تالا نہ لگواؤ۔ اگر تم نے مزید ایسا کیا تو میں طیش میں آ کر وہ کروں گا جو میں کر سکتا ہوں۔ وہ دھمکی دے کر میرے خواب سے غائب ہو گیا۔ ایک دن نتھن لال نے مجھے اور میرے فادر کو اپنے ڈیرے پر بلایا۔ اس نے ہمیں کہا، میں کب تک گنیش جن کو تمہارے خوابوں میں نہ آنے کے لیے اپنے عملیات کا استعمال کروں؟ دراصل اب تمہارا یہ کام کرنے سے مجبور ہوں۔ میرے فادر نے پوچھا، کیوں؟ نتھن لال کے ماتھے پر پسینے کی بوندیں منڈلانے لگی تھیں۔ اس نے کہا، بیرٹ صاحب، مجھے اپنی جان پیاری ہے۔ مجھے میرے کابو جن نے دھمکی دی ہے کہ گنیش کہتا ہے کہ نتھن لال تو اپنی اوقات میں رہ، ایسا نہ ہو کہ میں تیری جان لے لوں۔ میں سچ بتاؤں تمہیں، میں دعوت سے کہتا ہوں کہ ضدی گنیش جن ایک دن ٹائزل کو کسی نہ کسی روپ میں حاصل کر لے گا۔ اس کی بات سن کر فادر اور میں انتہائی پریشان ہو گئے تھے۔ ایک دن ایسا بھی آ گیا تھا کہ میری آنکھوں میں نیند کا شدید غلبہ طاری ہونے کے باوجود میں رات کو سونے سے کتراتی تھی۔ میں رات بھر تیز پتی والی کڑک چائے پیتی رہتی تھی۔ میری صحت دن بدن خراب سے خراب ہوتی جا رہی تھی۔ میری فیملی نے باہمی طور پر فیصلہ کیا تھا کہ اس معاملے کی خبر بنگلے سے باہر نہیں نکلنی چاہیے کیونکہ اس سے جگ ہنسائی ہوگی۔ ایک دن میری فیملی سیر و تفریح کے لیے پرفضا پہاڑی علاقے میں گئی تھی۔ فادر نے اس پہاڑی مقام کے ایک بڑے ہوٹل کو ایک VIP کمرہ عارضی رہائش کے لیے لیا۔ وہ کمرہ اتنا بڑا تھا کہ اس میں ہماری ساری فیملی سما سکتی تھی۔ میرے فادر اور ممی مجھے کمرے میں تنہا چھوڑ کر کسی کام سے باہر چلے گئے۔ میں نے اپنے کمرے کی بالکنی سے باہر کی جانب موسم کے نظارے کو دیکھنے کے لیے جھانکنا شروع کر دیا تھا۔ میں ابھی بالکنی سے ہوٹل کی جانب باہر دیکھ رہی تھی کہ کسی شخص نے مجھے پشت سے اچانک پکڑا۔ میں بالکنی سے باہر گرتے گرتے بچی۔ میں نے چونک کر پیچھے دیکھا تو وہاں میری نگاہوں کے سامنے ایک انتہائی خوبصورت بلی آنکھوں والا لڑکا کھڑا تھا۔ میں نے زوردار چیخ ماری۔ اس لڑکے نے مجھے کہا، ٹائزل، تمہارے اس زور سے چلانے سے تمہارا مقصد ہرگز پورا نہ ہوگا۔ یہاں تمہاری آواز کی گونج بے اثر ہو گئی ہے۔ تم مجھ سے ڈرو نہیں۔ اس سے پہلے کہ تم مجھ سے پوچھو کہ میں کون ہوں، میں تمہیں خود ہی اپنا تعارف کروا دیتا ہوں۔ میں گنیش ہوں، گنیش جن۔ میرے منہ سے ہونکوں کی طرح نکلا۔ ٹائزل، تم مجھ سے ڈرو نہیں۔ خوف سے میں تھر تھر کانپنے لگی۔ گنیش نے نہ جانے کیا اپنے منہ میں پڑا۔ میں لاشعوری طور پر اس کے سامنے شانت ہو کر کمرے میں رکھے صوفے پر بیٹھ گئی۔ ٹائزل، میری چند باتیں غور سے سنو۔ تمہیں یاد ہے کہ تم اپنی سہیلی مس شمٹ کی شادی میں شرکت کے بعد رات کو دیر سے واپس آ رہی تھی اور تم نے اپنے کپڑوں پر تیز خوشبو لگا رکھی تھی۔ میں اتفاق سے ادھر آوارہ گردی کر رہا تھا کہ اچانک تم پر میری نگاہ پڑ گئی۔ اصل میں تم نے اگر اپنے کپڑوں پر تیز خوشبو نہ لگائی ہوتی تو میں تمہاری جانب مائل نہ ہوتا۔ اچھا، تو تم مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ میں نے اس سے پوچھا۔ اس نے جواباً کہا کہ میں تمہیں اپنی دلہن بنا کر اپنی دنیا میں لے کر جاؤں گا۔ دیکھو، میں انسانی دنیا سے تعلق رکھنے والی مخلوق ہوں۔ تم گاڈ کے واسطے اپنی مخلوق میں اپنی کوئی دلہن تلاش کرو۔ یہ ممکن نہیں ہے۔ یہ سب کچھ ممکن ہوگا۔ ایک وقت ایسا بھی آئے گا جب تم مجھے اپنا دل بھی دو گی۔ تم یہاں سے چلے جاؤ۔ ساتھ ہی میں چلانے لگی۔ لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ حالانکہ میں نے اپنے حلق سے زور سے آواز نکالنے کی کوشش کی تھی، لیکن میری آواز کی گونج مجھے اپنے کانوں تک سنائی نہیں دے رہی تھی۔ یوں فضول چلا کر اپنا وقت ضائع نہ کرو ٹائزل، اس نے مجھ سے کہا۔ اچھا، پھر آؤں گا۔ گنیش جن ایک سفید دھوئیں کی صورت میں تبدیل ہو کر ہوا میں تحلیل ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد میرے فادر اور ممی بھی آ گئے۔ انہیں میری پریشان حالت دیکھ کر تشویش ہوئی۔ میرے فادر نے مجھ سے پوچھا، کیا بات ہے؟ میں نے انہیں بتایا کہ گنیش ایک مجسم صورت اختیار کر کے مجھ سے یہاں ملنے آیا تھا۔ اس واقعے کے بعد وہ مجھے شہر در شہر مختلف مذاہب کے ماہر عملیات، جنوں اور روحوں کو سمجھنے والے ماہرین کے پاس لے کر گئے۔ ان میں سے اکثریت نے فادر کو کہا کہ گنیش جن ایک ضدی ڈھیٹ قسم کا جن ہے، اس سے چھٹکارا حاصل کرنا بہت مشکل ہے۔
بالآخر میرے فادر اور ممی نے فیصلہ کیا کہ میری شادی کر دی جائے۔ اسی دوران آپ میری زندگی میں آ گئے۔ گنیش بھی میرے خواب میں بہت کام آتا تھا۔ ٹائزل نے ابھی اپنی بات جاری رکھتے ہوئے مزید کہا، میری جب آپ سے شادی ہوئی تو میں نے فیصلہ کیا تھا کہ میں ہر صورت میں اپنی تعلیم کو جاری رکھوں گی۔ میں اپر ہسٹری کی ڈگری لینے کا شوق بھی رکھتی تھی، اس لیے میں نے آپ سے اس شرط پر شادی کی کہ آپ میری ڈگری کے حصول تک مجھ سے زیادہ محبت کے لیے رجوع نہیں کریں گے۔ آپ سے شادی کے بعد میں آپ کے بنگلے کے اوپری کمرے میں اپنی اسٹڈی میں مصروف تھی کہ اچانک ایک بار پھر گنیش جین مجسم بن کر وہاں بھی آ گیا۔ میری پھر وہی کیفیت ہو گئی، یعنی اس نے نہ جانے مجھ پر کیا پڑا۔ میں نے چلانا شروع کیا، میری آواز میرے حلق میں دب کر رہ گئی تھی۔ اس نے مجھے کہا، ٹائزل اب تو میرے ساتھ میری دنیا میں چلنے کی تیاری کرو۔ میں جھنجھلا کر اس کے منہ پر تھپڑ مارتے ہوئے کہا، میں ایک شادی شدہ عورت ہوں، گاڈ کے واسطے میری زندگی سے نکل جاؤ۔ گنیش جین نے کہا، ٹائزل میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا۔ اب میں یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ میری چاہت کسی اور کی باہوں میں جھولے۔ دیکھو یہ تم کیا بے وقوفوں والی بات کر رہے ہو، تم مجھے جیت کر بھی ہار جاؤ گے۔ میں تم سے نفرت کرتی ہوں، میرے دل کا مرکز فائز ہے۔ گنیش جین نے کہا، تم اس بات کو چھوڑو کہ تم مجھے کبھی بھی اپنے دل میں جگہ نہیں دو گی۔ یہ میرا کام ہے تمہارے دل میں اپنے جادو سے اپنی محبت پیدا کر دوں گا۔ تم اگر مجھ سے روزانہ اوپر اس اسٹڈی روم میں ملنے نہ آئی تو یاد رکھنا میں فائز کو موت کا مزہ چکھا دوں گا۔ تم ایسا نہیں کرو گے، میں نے چلا کر کہا۔ اچھا، تمہیں اگر واقعی اپنا شوہر عزیز ہے تو میں اس کی جان ایک شرط پر نہیں لوں گا۔ کس شرط پر؟ اس نے اپنے لبوں پر شیطانی مسکراہٹ لاتے ہوئے کہا کہ تم مجھ سے روزانہ لائبریری میں رات 9 بجے ملنے آیا کرو گی۔ ویسے میں نیچے تمہارے خاوند کے سامنے بھی دھڑلے سے آ سکتا ہوں۔ دیکھو وہ میرے بارے میں کیا سوچیں گے، سوچنے دو اگر سوچتا ہے۔ میں نے تو ویسے بھی تمہیں اپنی دنیا میں اپنی دلہن بنا کر لے ہی جانا ہے ٹائزل، تم فکر نہ کرو، میں تمہیں اپنی دنیا میں تمہارے شوہر مسٹر فائز سے زیادہ خوشحال رکھوں گا۔ نہیں گنیش، مجھے مزید اور کچھ نہیں چاہیے، تم پلیز میری پرسکون خوشحال زندگی خراب نہ کرو۔ دیکھو میری مسٹر فائز سے شادی کرنے کے بعد زندگی معیاری اور مکمل ہے، لیکن تمہارے بغیر میں اپنے آپ کو ادھورا محسوس کرتا ہوں۔ تمہیں حاصل کرنا میری ضد ہے۔ ٹائزل نے روتے ہوئے مجھے اپنی زندگی کا یہ عجیب و غریب باب سنایا۔ وہ اپنی جگہ انتہائی پریشان تھی۔ اچھا تم فکر نہ کرو، پریشان نہ ہو، میں کچھ کرتا ہوں۔ نیز میں نے اسے یہ سمجھایا کہ تم اپنی اسٹڈی کو چھوڑو اور روٹین کی محبت سے لبریز بیوی بن کر میرے پہلو میں آؤ۔ میں نے اسے حوصلہ دیا۔ وہ روٹین کے مطابق میرے پہلو میں آ کر مجھ سے محبت کرنے لگی۔ اس نے خود مجھے کہا کہ تمہارے اور میرے درمیان میری تعلیم مکمل ہونے کا یہ معاہدہ غیر اخلاقی بلا جواز تھا کہ تم اور میں حق زوجیت کے معاملے میں صرف چھٹی کے روز رجوع کریں گے۔ آج میں بذات خود معاہدہ ختم کرتی ہوں۔ ایک رات اس نے مجھے اپنی محبت کا یقین دلاتے ہوئے کہا، میں آخری وقت تک تم سے وفا کروں گی۔ اس رات میں نے دل کھول کر محبت بھری باتیں کی تھیں۔ صبح کے وقت میری گہری نیند سے آنکھ کھل گئی۔ میرے خواب میں پہلے عجیب و غریب شبیہ بننا شروع ہوئی، تھوڑی دیر بعد وہ شبیہ سے ایک مکمل شکل اختیار کر گئی، بالکل اسی طرح جیسا کہ ٹائزل نے مجھے بتائی تھی۔ اس شخص نے مجھے بڑے تحمل بھرے لہجے میں کہا، فائز تم ٹائزل کی عارضی محبت ملنے کی وجہ سے زیادہ خوش فہمی میں نہ رہو۔ میں نے ٹائزل کا دل و دماغ تبدیل کر دیا ہے۔ تم آنکھیں کھول کر دیکھو، ٹائزل اب تمہاری نہیں رہی، میں اس کے دل و دماغ میں بس گیا ہوں۔ میں نے چونک کر آنکھ کھولی تو میں نے اپنے ساتھ لیٹی ٹائزل کو جھنجھوڑتے ہوئے کہا، ٹائزل اٹھو، ٹائزل اٹھو۔ وہ گہری نیند میں بڑبڑاتے ہوئے اٹھی اور مجھے دیکھتے ہی اس نے ایک زوردار چیخ مارنے کے بعد مجھے دھکیلتے ہوئے دیوانہ وار انداز میں کہا، تم کون ہو؟ میں کہاں ہوں؟ یہ تمہیں کیا ہو گیا ہے ٹائزل؟ میں تمہارا شوہر ہوں، مسٹر فائز ہوں، اور تم میری بیوی ہو۔ اس نے جنونی حالت میں میرا منہ نوچتے ہوئے کہا، نہیں، میں گنیش کی بیوی ہوں۔ میرا دل اس اندیشے سے زور زور سے دھک دھک کرنے لگا کہ اس خبیث گنیش جن نے اپنا کام کر ڈالا ہے۔ ٹائزل اپنے آپ میں نہ تھی۔ میں نے کاسو بابا کو کہا کہ ہم فوری طور پر ٹائزل کو مینٹل ہاسپٹل لے کر جائیں گے، تم کسی طرح اس کی فیملی کو اطلاع کرو۔ ہم ٹائزل کو فوری طور پر ہسپتال لے کر پہنچے۔ وہاں ڈاکٹروں نے اس شانت کرنے کے لیے کچھ ٹیکے لگائے۔ چند لمحوں کے بعد اس کی فیملی بھی ہسپتال میں آ گئی۔ میں نے مسٹر بیرٹ کو کہا، تم نے میرے ساتھ بہت بڑا دھوکہ کیا ہے، تم نے میرے گلے اپنی پاگل لڑکی ڈال دی ہے۔ بیرٹ نے شرمندہ ہونے کے بجائے کہا، تمہارا اور میرا اسٹیٹس ایسا تھا کہ تم میری بیٹی سے شادی کے قابل نہ تھے۔ اس نے بڑے مغرورانہ انداز میں اپنا سینہ پھلاتے ہوئے کہا، میں ایک رائل فیملی سے تعلق رکھنے والا اعلیٰ آفیسر ہوں اور تم ایک معمولی ایجوکیٹڈ،
تم جیسے ہزاروں بھارت میں رلتے پھرتے ہیں۔ ٹائزل کی دیوانگی، پاگل پن ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ ہسپتال کی جانب سے دی جانے والی نشہ آور ادویات اور ٹیکے سب بے اثر ثابت ہو رہے تھے۔ ٹائزل مسلسل فلک شگاف چیخیں مار کر شور کر رہی تھی، گنیش جن تم کہاں ہو؟ میں کہاں آ گئی ہوں؟ یہ فائز بدماش کون ہے جو میرے بستر سے مجھے اٹھا لایا؟ گنیش مجھے تم سے محبت ہے۔ میں اس کے قریب جاتا تو وہ میرے چہرے پر تھوک کر کہتی، خبردار تم مجھے ہاتھ نہ لگانا، میں گنیش کی دلہن ہوں۔ مینٹل ہسپتال والوں نے اپنے طور پر اسے شانت کرنے کی کوشش کی لیکن وہ ان کے قابو میں نہ آئی۔ مسٹر بیرٹ اور اس کی بیوی ہسپتال سے چلے گئے۔ وہاں ڈاکٹر نے مجھے کہا، سچی بات ہے ٹائزل کا کیس ان کی سمجھ سے باہر ہے، لہٰذا تم اسے جن وغیرہ کے سلسلے کو سمجھنے والے ماہر عملیات، روحوں کو نکالنے والوں کو دکھلاؤ۔ میں ٹائزل کو نتھن لال کے پاس لے گیا۔ اس نے مجھے کہا، یہ کیس میرے پاس پہلے بھی مسٹر بیرٹ لے کر آیا تھا۔ میں نے اسے یہ مخلصانہ مشورہ دیا تھا کہ گنیش ایک طاقتور جن اور عشق مزاج، ضدی اور نادیدہ مخلوق ہے، لہٰذا وہ اسے ہر صورت میں اپنا لے گا، لہٰذا اب تمہارا ادھر ادھر پھرنا بیکار ہے۔ کاش وہ مجسم انسان ہوتا تو میں اس کے بقیے ادھیڑ دیتا، میں نے اپنی ہتھیلیوں کو بھینج کر کہا۔ میں نے نتھن لال کے بعد ٹائزل کو نہ جانے کہاں کہاں لے کر میں پھرا، میں نے در بدر کی ٹھوکریں کھائیں، لیکن گنیش جن کا نام سن کر بڑے بڑے ماہر عملیات اپنے گھٹنے ٹیک دیتے تھے۔ ادھر ٹائزل کے دل و دماغ کو گنیش نے میری جانب سے اتنا تبدیل کر دیا تھا کہ وہ جنونی حالت میں مسلسل چلا چلا کر کہتی تھی، مسٹر فائز مجھے تم سے نفرت ہے، تم کون ہو؟ میرا شوہر صرف گنیش ہے۔ ایک دن ٹائزل مردہ پائی گئی۔ مجھے نتھن لال ماہر عملیات نے بتایا کہ گنیش جن اس کی روح کو اپنی دلہن بنا کر اپنی دنیا میں لے جا چکا ہے۔ اس کہانی کا ایک پہلو راوی فائز نے یہ بتایا کہ مجھے ایک بار اس قسم کا خواب آیا کہ جس میں میں نے دیکھا کہ ٹائزل خوبصورت دلہن والے کپڑے پہنے ایک خوبصورت نوجوان گنیش جن کے ساتھ ایک پارک میں بیٹھی اس سے محبت بھری اٹکیلیاں کر رہی تھی۔